بات حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ قیامت کی حشر خیز گرمی میں جب کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، تکلیف سے بے قابو ہو کر لوگ آپس میں کہیں گے دیکھو کیسا سخت وقت آ پہنچا ہے، کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہارے رب کے حضور سفارش کر سکے۔ چنانچہ ایک دوسرے سے مشورے کے بعد وہ کہیں گے کہ تمہیں حضرت آدم کے پاس جانا چاہیے علیہ السلام۔ لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ ابو البشر ہیں۔ ابو البشر کا کیا معنی ہے؟ انسانوں کے باپ۔ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ بنی آدم، آدم کے بچے، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو البشر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آج اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں۔ یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ کیوں ہوگا؟ اصل بات یہ ہے کہ حساب کتاب قائم نہیں ہو رہا ہوگا، سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب نہیں شروع ہوگا۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ حساب کتاب شروع ہو تاکہ ہم ٹکانے لگیں۔ کیسا دن ہوگا وہ، کتنا مشکل اور کتنا کٹھن دن ہوگا۔ ابھی اسی لیے میں دوبارہ پوچھ رہی ہوں کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کتنی توجہ سے سن رہے ہیں۔ قیامت کی حشر خیز گرمی میں جب کسی کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، تکلیف سے بے قابو ہو کر لوگ آپس میں کہیں گے دیکھو کیسا سخت وقت آ گیا، کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو رب کے حضور سفارش کرے کہ حساب قائم ہو۔ یہ لفظ یہاں نہیں لکھے ہوئے لیکن مراد اس سے یہی ہے۔ تو وہ آ کے حضرت آدم سے کہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں، کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت آدم فرمائیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا لیکن میں نافرمانی کر بیٹھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، میں نہیں کہہ سکتا، میں تو اس غلطی پہ شرمندہ ہوں۔ حالانکہ اس غلطی کا کیا ہوا تھا؟ معاف کر دیا تھا، لیکن چونکہ وہ سامنے تو ہوگی نا، یاد تو ہوگی۔ ہم اتنے نڈر ہو کے غلطیاں پہ غلطیاں کیے چلے جاتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ کون سا کسی نے پوچھنا ہے؟ کون سا کسی کو حساب دینا ہے؟ منع کیا تو کیا ہوا، پھر توبہ کر لیں گے۔ وہ کہیں گے نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے نوح، آپ اہل زمین کی طرف سے سب سے پہلے رسول تھے۔ حضرت آدم تو آسمان سے آئے تھے نا، تو اہل زمین کی طرف سے آپ پہلے رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا ہے، عبدن شکورا، سورۃ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا، نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا۔ میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، اس لیے آج تو مجھے بس اپنی جان کی فکر ہے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں نہیں آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا۔ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اور وہ بھی توریہ کی شکل میں تھے، صریح جھوٹ نہیں تھے۔ اور ہمارے جھوٹ کتنے؟ تو حشر کے میدان میں کہاں کھڑے ہوں گے اور کیسے بے فکر ہوں گے؟ کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم کتنا سوچ کے بولتے ہیں اور کتنا بے سوچے بولے چلے جاتے ہیں۔ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے آپ کو فضیلت عطا فرمائی، آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پہ فضیلت دی، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری حالت کیا ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد اتنا غصے میں آئے گا۔ دنیا میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے حکم نہ تھا، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ کیا وہ قتل جان بوجھ کے کیا تھا؟
تو خطا تھا، مارنے کے لیے نہیں کیا تھا، ایسے ہی ہاتھ مارا تھا اور وہ مر گیا شخص، لیکن بہرحال ایک شخص تو مر گیا تھا نا۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول اور کلمت اللہ ہیں، جسے اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اللہ کی روح ہیں۔ آپ نے بچپن میں گود میں رہ کر لوگوں سے باتیں کی، آج ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کر دیجئے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصے میں آیا، نہ اس کے بعد اس قدر غصے میں آئے گا۔ یہ ہے قیامت کا دن۔ جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ نفسی نفسی، ہر شخص یہی پکار رہا ہوگا، میرا نفس، میرا کیا بنے گا۔ اس کو یہ فکر نہیں ہوگی اب میرے بچوں کا کیا بنے گا اور میرے شوہر کا کیا بنے گا اور میرے والدین کا کیا بنے گا، اس کو کیا فکر ہوگی، میرا کیا بنے گا۔ نفسی نفسی۔ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَأَنْطَلِقُ فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع۔ پھر سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اپنے رب کے حضور ہمارے لیے سفارش فرما دیجئے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، چنانچہ میں چل پڑوں گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمے میرے دل میں ڈالیں گے جس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے، اللہ ہی کے دیے ہوئے کلمات سے اللہ کی تعریف کریں گے۔ پھر ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیں اور سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس وقت پھر آپ درخواست کریں گے کہ یا رب حساب کتاب شروع کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام کس لیے ملا؟ کیونکہ آپ کتنی دیر کھڑے رہتے تھے، آپ کے قدم سوج جاتے تھے۔ حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ قیامت کی حشر خیز گرمی میں جب کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، تکلیف سے بے قابو ہو کر لوگ آپس میں کہیں گے دیکھو کیسا سخت وقت آ پہنچا ہے، کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہارے رب کے حضور سفارش کر سکے۔ چنانچہ ایک دوسرے سے مشورے کے بعد وہ کہیں گے کہ تمہیں حضرت آدم کے پاس جانا چاہیے علیہ السلام۔ لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ ابو البشر ہیں۔ ابو البشر کا کیا معنی ہے؟ انسانوں کے باپ۔ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ بنی آدم، آدم کے بچے، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو البشر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آج اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں۔ یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ کیوں ہوگا؟ اصل بات یہ ہے کہ حساب کتاب قائم نہیں ہو رہا ہوگا، سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب نہیں شروع ہوگا۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع ہو تاکہ ہم ٹکانے لگیں۔ کیسا دن ہوگا وہ، کتنا مشکل اور کتنا کٹھن دن ہوگا۔ ابھی اسی لیے میں دوبارہ پوچھ رہی ہوں کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کتنی توجہ سے سن رہے ہیں۔ قیامت کی حشر خیز گرمی میں جب کسی کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، تکلیف سے بے قابو ہو کر لوگ آپس میں کہیں گے دیکھو کیسا سخت وقت آ گیا، کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو رب کے حضور سفارش کرے کہ حساب قائم ہو۔ یہ لفظ یہاں نہیں لکھے ہوئے لیکن مراد اس سے یہی ہے۔ تو وہ آ کے حضرت آدم سے کہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں، کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت آدم فرمائیں گے
آج میرا رب اتنے غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا، لیکن میں نافرمانی کر بیٹھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، میں نہیں کہہ سکتا، میں تو اس غلطی پہ شرمندہ ہوں۔ حالانکہ اس غلطی کا کیا ہوا تھا؟ معاف کر دیا تھا، لیکن چونکہ وہ سامنے تو ہوگی نا، یاد تو ہوگی۔ ہم اتنے نڈر ہو کے غلطیاں پہ غلطیاں کیے چلے جاتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ کون سا کسی نے پوچھنا ہے؟ کون سا کسی کو حساب دینا ہے؟ منع کیا تو کیا ہوا؟ پھر توبہ کر لیں گے۔ وہ کہیں گے نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے نوح، آپ اہل زمین کی طرف سے سب سے پہلے رسول تھے۔ حضرت آدم تو آسمان سے آئے تھے نا، تو اہل زمین کی طرف سے آپ پہلے رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا ہے، عبدن شکورا، سورۃ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا، نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا۔ میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، اس لیے آج تو مجھے بس اپنی جان کی فکر ہے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں نہیں آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا۔ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اور وہ بھی توریہ کی شکل میں تھے، صریح جھوٹ نہیں تھے۔ اور ہمارے جھوٹ کتنے؟ تو حشر کے میدان میں کہاں کھڑے ہوں گے اور کیسے بے فکر ہوں گے؟ کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم کتنا سوچ کے بولتے ہیں اور کتنا بے سوچے بولے چلے جاتے ہیں۔ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے آپ کو فضیلت عطا فرمائی، آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پہ فضیلت دی، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری حالت کیا ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد اتنا غصے میں آئے گا۔ دنیا میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے حکم نہ تھا، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ کیا وہ قتل جان بوجھ کے کیا تھا؟ تو خطا تھا، مارنے کے لیے نہیں کیا تھا، ایسے ہی ہاتھ مارا تھا اور وہ مر گیا شخص، لیکن بہرحال ایک شخص تو مر گیا تھا نا۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول اور کلمت اللہ ہیں، جسے اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا اور اللہ کی روح ہیں، آپ نے بچپن میں گود میں رہ کر لوگوں سے باتیں کی، آج ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کر دیجئے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصے میں آیا، نہ اس کے بعد اس قدر غصے میں آئے گا۔ یہ ہے قیامت کا دن۔ جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ نفسی نفسی، ہر شخص یہی پکار رہا ہوگا، میرا نفس، میرا کیا بنے گا۔ اس کو یہ فکر نہیں ہوگی اب میرے بچوں کا کیا بنے گا اور میرے شوہر کا کیا بنے گا اور میرے والدین کا کیا بنے گا، اس کو کیا فکر ہوگی؟ میرا کیا بنے گا۔ نفسی نفسی۔ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على احد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع۔ پھر سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے
عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اپنے رب کے حضور ہمارے لیے سفارش فرما دیجئے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، چنانچہ میں چل پڑوں گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمے میرے دل میں ڈالیں گے جس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے، اللہ ہی کے دیے ہوئے کلمات سے اللہ کی تعریف کریں گے۔ پھر ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں اور سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس وقت پھر آپ درخواست کریں گے کہ یا رب حساب کتاب شروع کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام کس لیے ملا؟ کیونکہ آپ کتنی دیر کھڑے رہتے تھے، آپ کے قدم سوج جاتے تھے۔ حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ قیامت کی حشر خیز گرمی میں جب